تین دوست تھے، امام طبرانی، ابو شیخ اور ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کی شان کے تینوں کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، تو 3 دن تک تو تینوں نے فاقہ برداشت کر لیا۔ 3 دن کے بعد فاقہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا، تو 2 دوست تو چلے گئے اپنے گھروں کو واپس۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں ابھی یہاں سے نہیں جاتا، لیکن بھوک سے اتنا نڈھال کہ لیٹا ہوں، مجھ سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا۔ بھئی جب 5 دن ہو جائیں بھوکے، پھر تو انسان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے نا۔ کہنے لگے اچانک میرے دل میں خیال آیا، طبرانی تو مسجد نبوی کے ایک طالب علم ہونا، تو یہاں تو میزبان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اپنے میزبان کو جا کے بتائیں۔ کہنے لگے یہ خیال آنے کے بعد میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا کسی کام کی غرض سے، میں نے دیکھا ایک عربی آدمی، وہ ہنڈیا لی ہوئی ہے، روٹیاں ہیں، اور میرا نام پکار رہا ہے۔ جب میں نے اپنا نام سنا تو میں نے پوچھا میرا نام آپ کیسے پکار رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں، ایک دیوار ہے مسجد نبوی کے ساتھ، میں دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا کہ تم مسجد کے پڑوسی ہو اور مسجد میں میرا ایک مہمان بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ابھی چولہے سے ہنڈیا اتاری تھی، روٹیاں گرم تھیں۔ میں نے کہا کہ اپنے لیے اور کھانا بنا لو، میں یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس وقت سے دروازے پر آ کر تمہارا نام پکار رہا ہوں۔ یہ علم کی طلب کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک آخری واقعہ سنا کر یہ عادت اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں، امام بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس میں کیا ہے۔ یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کی عمر 20 سال تھی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 20 سال کا نوجوان، اس میں تو دنیا کی تمنائیں، خواہشات، شہوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ علم کی طلب اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے، اور یہ علم کی طلب کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہر قربانی کے لیے تیار۔ کہتے ہیں میں نے ایک بڑی کشتی کے اوپر سواری کر لی، اور مجھے بہت سارا وقت، حصہ جو ہے سفر کا، وہ سمندر کے ذریعے طے کرنا تھا۔ اللہ کی شان، ہماری کشتی وہ طوفان میں گر گئی، ہائی ٹائیڈ کے اندر گر گئی، اور جب ہائی ٹائیڈ کے اندر کشتی گر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی الٹ جائے گی۔ ہم لوگوں کو بیماری ہو گئی، جو پیٹ میں تھا وہ سب ہم نے کہہ کر دی، طبیعت خراب، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، پھر ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہ رہا تو ہم سمندر کا نمکین پانی پیتے تھے، پھر ایک وقت آیا کھانے کو بھی کچھ نہ رہا، ہمیں 1.5-2 مہینے وہاں طوفان نے گھیرے رکھا، ہم سفر نہیں کر سکے۔ اب کپڑے بھی میلے، نان نفقہ بھی ختم، اور سمندر کے اندر ہم اپنی موت کے انتظار میں، مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کرنی تھی، طوفان ختم ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ ہماری کشتی کنارے لگی۔ میں نیچے اترا، اپنی گٹھڑی میں نے اپنے کندھے پر اٹھائی، سر پہ اٹھائی، اور میں نے سفر شروع کیا، اس لیے کہ مجھے کئی 100 میل کا سفر پیدل کرنا تھا۔ جانا کہاں تھا؟ بغداد جانا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کے دل کی تمنا تھی۔ کہتے ہیں کہ میں دن رات پیدل چلتا رہا، سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے بغداد شہر کو دیکھا نا آنکھوں کے سامنے،
تو میرے جسم نے جواب دے دیا، اتنی تھکن تھی، میں ایک درخت کے نیچے گٹھڑی کو رکھ کر لیٹ گیا اور بہت گہری نیند سو گیا۔ جب سو کے اٹھا تو میں نے کہا کہ چلو میں شہر جاتا ہوں، تو میں نے راستے میں ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس بندے کو سلام کر کے پوچھا کہ سناؤ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا دور سے سفر کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی، اے نوجوان تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں، تم تو علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر بجلی بن کے گری میرے دل پر، مگر میں چلتا رہا حتیٰ کہ شہر پہنچ کے ایک سرائے کے اندر میں نے کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں وہاں رات کو لیٹ گیا۔ اگلے دن اٹھا تو میں نے سوچا اتنا بڑا شہر ہے، آخر کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک محدث تھے جو استاد المحدثین تھے، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے تھے۔ میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی، پھر بتایا، پھر اس کے بعد کوسچن آنسر کی نشست شروع ہوئی۔ تو لوگوں نے ان سے روات کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے، فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں راوی کے بارے میں۔ تو کہنے لگے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ وہ جواب دینے لگے، تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ جی آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ چادر والے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ اتنے ثقہ ہیں، پکے بندے۔ پھر میں نے دوسرا کوسچن پوچھنا شروع کیا، تو جو قریب والے تھے انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا، ان کا طالب علم تو اجنبی نظر آتا ہے، یہاں کی مجلس کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ ایک مجلس میں ایک کوسچن پوچھ سکتا ہے، سارے کوسچن ایک ہی پوچھے گا تو باقیوں کی باری کیسے آئے گی؟ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے، مسکین چہرہ تو تھا ہی صحیح، ان کی منت سماجت شروع کر دی، میں نوارد ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اصل کوسچن تو اب پوچھنا تھا، میں یہ کوسچن پہلے پوچھتا۔ لوگوں نے میری فریاد کو دیکھا تو ان کو ترس آ گیا، وہ کہنے لگے اچھا ایک کوسچن اور پوچھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کوسچن اور پوچھتا، اور وہ کوسچن کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میرے سوال کو سن کر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے سر کو جھکا لیا، مجمع پہ سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس۔ لوگ حیران تھے کہ اس بندے نے ایسا کوسچن پوچھ لیا، اس کو نہیں پتا کہ حاکم وقت کے عتاب میں ہے وہ۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، بالآخر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے سر اٹھایا، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احمد بن حنبل امام المسلمین ہیں تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے ان سے حدیث پڑھنی ہے۔ جب درس ختم ہوا تو میں نے قریب کے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیجئے۔ اس نے کہا بھائی نہیں، پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی ملے گی۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ مجھے ساتھ لے چلو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانے۔ اس نے کہا چلو اتنا میں کر دیتا ہوں۔ تو اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا، میں نے راستہ اچھی طرح یاد کر لیا اور میں لوٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ اب میں رات بھر سوچتا رہا
کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم حاصل کیسے کر سکتا ہوں، مجھے چین نہیں آتا تھا، میرا دل سکون میں نہیں تھا، میں کیسے ان سے علم حاصل نہ کروں، مجھے ہر قیمت پہ علم حاصل کرنا ہے۔ کہنے لگے جب صبح اٹھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں نے کیا کیا، اپنے ایک گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا، یعنی جیسے کوئی وونڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا، اور ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک کشکول بھی ہاتھ میں لے لیا، اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو سائل بھیک مانگتا تھا وہ چیزیں نہیں مانگتا تھا، صرف ہاتھ پھیلا کر اتنا کہتا تھا اجرکم علی اللہ، اور اجرکم علی اللہ کہنے پر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، کچھ دے دیتے تھے کچھ نہیں دیتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا رہا، کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہ چہرے سے تو یہ نوجوان نظر آتا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اور کچھ ترس کھا کے کچھ دے دیتے۔ میرے لیے بھی یہ ایک عجیب ایمبیرسمنٹ والی کنڈیشن تھی کہ میں بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے، اور ان کی طرح طرح کی نظریں میں برداشت کر رہا تھا۔ مگر میں ایسے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پر گیا کہ جب لوگوں کی چلت پھرت ذرا کم تھی، جیسے دوپہر کے بعد قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں۔ اس وقت پہنچ کر میں نے بڑے درد سے یہی آواز لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا کوئی بڑا ہی محتاج ہے جو میرے دروازے پہ آیا ہے۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے۔ جب وہ سکہ مجھے دینے لگے اس وقت میں نے کہا حضرت میں مال کا فقیر نہیں، میں علم کا طلبگار ہوں، میں سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے۔ امام صاحب نے کہا میں پڑھا نہیں سکتا، تم میرے گھر آ نہیں سکتے۔ میں نے کہا حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا رہوں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، مگر اس وقت میں آپ کے دروازے پر آ کر صدا لگاؤں گا، آپ یہی سکہ لے کر دروازہ کھول دینا، اگر کوئی بندہ موجود ہو تو سکہ دے کے چلے جانا، اور اگر بندہ موجود نہ ہو تو کچھ احادیث مجھے سنا دینا۔ امام صاحب اس پہ تیار ہو گئے، کہتے ہیں پورا سال میں بغداد میں بھیک مانگتا تھا، اور پھر ایک وقت میں استاد کے پاس پہنچ کے وہ کبھی چند حدیثیں سنا دیتے اور میں ان کو سنتے ہی یاد کر لیتا تھا۔ اس طرح میں نے ایک سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کے ایک سال کے بعد جو وقت کا حاکم تھا وہ فوت ہو گیا، جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں دوبارہ درس بھی شروع کروا دیا۔ جب پہلا دن امام صاحب نے درس دینا تھا تو جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہنچا مگر آگے جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ بڑی محنت کوشش کے بعد میں ذرا آگے گیا، امام صاحب نے دور سے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا لوگو ذرا راستہ دے دو، علم کا صحیح طلبگار تو یہ نوجوان ہے۔ علم کی تاریخ میں ایسے بھی حضرات گزرے کہ جو بھیک مانگنے کے بہانے اپنے استاد سے علم پاتے تھے۔